بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ہٹ سٹوری کے ساتھ میں ہوں شمشاد مانگڑ۔ ناظرین، پوری قوم کی نظریں جو ہیں وہ سپریم کورٹ پہ لگی ہوئی ہیں کہ آیا سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے انتخابات کے حوالے سے۔ آپ دیکھیں، دلچسپ بات یہ ہے کہ پاکستان کے سپریم کمانڈر جو ہیں جناب عارف علوی صاحب صدر پاکستان، ان کا تو فیصلہ آ چکا، الیکشن کمیشن کی بدنیتی بھی سامنے آ چکی۔ اب دیکھنا ہے کہ سپریم کورٹ کیا فیصلہ دیتی ہے۔ لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو متنازع بنانے کے لیے جو کوششیں پی ڈی ایم کی طرف سے کی جا رہی ہیں، اس میں وہ کافی حد تک کامیاب دکھائی دیتے ہیں۔ اور اس میں آج اگر آپ دیکھیں کہ جب سماعت کا آغاز ہوا تو سپریم کورٹ نے سپریم کورٹ سے سوال کیے۔ یہ چونکہ 9 رکنی لارجر بینچ ہے اور چیف جسٹس آف پاکستان سے پہلے جناب اطہر من اللہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس رہ چکے ہیں، پھر پرموٹ ہو کے وہ سپریم کورٹ چلے گئے تھے، پہلے انہوں نے یہ کوشچن اٹھایا اور کسی حد تک بات ان کی درست بھی ہے کہ از خود نوٹس کے اوپر ان کا اعتراض تھا کہ 2 ججوں کے نوٹ پہ یہ کیوں لیا گیا۔ پھر اس کے بعد جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے جمال خان مندوخیل صاحب نے یہی سوال اٹھایا کہ سی پی او لاہور کی تقرری کا معاملہ تھا اور اس میں جسٹس اعجاز الحسن اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب نے چیف الیکشن کمشنر کو بلا کے یہ کہا کہ انتخابات کروائے جائیں اور ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، اور بعد ازاں ان کے نوٹ پہ یہ از خود نوٹس لیا گیا۔ اگرچہ چیف جسٹس آف پاکستان جناب بنیال صاحب نے یہ پوزیشن کلیئر کیا، ان کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے لیے آسان یہ تھا کہ وہ از خود نوٹس نہ لیتی، کیونکہ عام انتخابات کے اعلان سے متعلق عدالت عظمیٰ کے پاس سابق اسپیکر قومی اسمبلی کی درخواست اور اس کے علاوہ بھی درخواستیں موجود تھیں۔ لیکن ناظرین، یہ بات تو جو سوال اطہر من اللہ صاحب اور جسٹس مندوخیل صاحب کی طرف سے اٹھایا گیا ہے کہ جب درخواستیں موجود تھیں اسی پوائنٹ پہ، تو پھر سپریم کورٹ کو آج خود نوٹس لینے کی ضرورت نہیں تھی۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ کسی شادی شدہ جوڑے کی شادی کے لیے دونوں طرف کے گھر والے تیار ہوں، یعنی ارینج میرج کے لیے تیار ہوں، لیکن وہ بھاگ کے جا کے کورٹ میرج کر لیں۔ جب درخواستیں سپریم کورٹ میں موجود ہیں تو پھر آج خود نوٹس لینے کی کیا ضرورت تھی؟ اور اب اہم ترین سوال یہ اٹھایا جا رہا ہے کہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی کو تحلیل ہوئے جو ہے وہ تقریباً 38 دن ہو چکے ہیں، لیکن ابھی تک الیکشن شیڈول نہیں ہے۔ اور سپریم کورٹ نے چونکہ تمام سیاسی جماعتوں کو نوٹسز کیے ہیں، اس کے علاوہ اٹارنی جنرل آف پاکستان صدر پاکستان کو بھی نوٹس کیا ہے، اگر تمام فریقین کو بھی وہ سنیں تو کم از کم 15 دن تو ان کو یہ تمام فریقین کو سننے میں لگ جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ آیا سپریم کورٹ جو باقی تقریباً جو دن بچتے ہیں 50 دن بچتے ہیں، ان میں کیا الیکشن کا اناؤنسمنٹ جو کر سکتی ہے سپریم کورٹ اور یہ فیصلہ دے سکتی ہے کہ صدر کا اختیار ہے یا نہیں، الیکشن کمیشن کا اختیار یہ ہے یا نہیں۔ لیکن اب جب تمام سیاسی جماعتیں اپنا اپنا وہاں کیس لے کے آئیں گی تو کچھ نئی چیزیں بھی سامنے آئیں گی، کیونکہ اظہر صدیق ایڈوکیٹ جو ہیں انہوں نے عدالت سے یہ بھی درخواست کی ہے کہ الیکشن کی اناؤنسمنٹ سے متعلق جو لاہور ہائی کورٹ میں کیس تھا اس کا ریکارڈ بھی منگوایا جائے، یقینی طور پہ سپریم کورٹ وہ ریکارڈ بھی منگوائے گی۔ پھر پی ڈی ایم کی 13 جماعتوں کا موقف بھی آئے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے خیبر پختونخوا کے گورنر اور پنجاب کے گورنر کو بھی نوٹسز جاری کیے ہیں، وہ بھی اپنا موقف لے کے آئیں گے۔ تو یہ معاملہ اتنی جلدی جو ہے وہ حل ہونے والا نہیں ہے۔ عدالت عظمیٰ نے میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ از خود نوٹس لیا یا کیس کی جو سماعت مقرر ہوئی ہے اس میں کافی تاخیر ہوئی ہے، بالکل اسی طرح جس طرح الیکشن کمیشن آف پاکستان الیکشن کروانے کے لیے تاخیری اپڈیٹ ڈھونڈ رہا ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان کو جب یہ درخواستیں آئی تھی اسی وقت اس پہ طے کرنا چاہیے تھا کہ کیا کرنا ہے، چونکہ جو بھی صورتحال ہے وہ تو بالکل واضح ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان لاہور ہائی کورٹ نے جب یہ حکم دیا تو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے گورنر کے ساتھ خط و خطابت شروع کر دی، اور پھر جب صدر پاکستان نے اعلان کیا تو پھر سپریم کورٹ نے اب آج خود نوٹس لے لیا۔ اور پی ڈی ایم خاص طور پر مسلم لیگ نون جو ہے وہ اس بات کو ہوا دے رہی ہے کہ جسٹس مظاہر نقوی اور جسٹس اعجاز الحسن جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کے خلاف فیصلے دے چکے ہیں۔ تو یہ بھی عدالت نے اگرچہ یہ کہا ہے کہ انہوں نے یہ اعتراضات نوٹ کر لیے ہیں، لیکن عدالت کو یہ بھی دیکھنا چاہیے، سارا ریکارڈ منگوائیں کہ کہیں ایسا تو نہیں مظاہر نقوی صاحب اور جسٹس اعجاز الحسن صاحب ماضی میں مسلم لیگ نون کے حق میں بھی فیصلے دیتے رہے ہوں، کیونکہ ہماری سیاسی جماعتوں کا وتیرہ ہے کہ جو فیصلہ ان کے حق میں ہے وہ کہتے ہیں یہ آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور جو خلاف آ گئے وہ کہتے ہیں کہ آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ مظاہر نقوی صاحب چونکہ پنجاب سے آئے ہیں لہذا چیف جسٹس آف پاکستان پنجاب لاہور ہائی کورٹ سے سارا یہ ریکارڈ منگوا سکتے ہیں، بلکہ مظاہر نقوی صاحب ان کے قریب ہیں، ان سے پوچھ لیں کہ جی مسلم لیگ نون کے حق میں آپ نے اب تک جو فیصلے دیے ہیں ان کا ریکارڈ بھی دے دیں، جو خلاف دیے ہیں ان کا بھی دے دیں، اور پھر بینچ میں بیٹھ کے بتا دیں کہ مظاہر نقوی صاحب کیا باعث جج ہیں۔ پھر اس کے علاوہ ناظرین دلچسپ بات تو یہ ہے
کہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ایک ریفرنس بھی دائر ہوا مظاہر نقوی کے خلاف، اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ریفرنس دائر کرنے والا جو بندہ ہے، جس کا جو وکیل ہے ہمایوں داؤد وکیل جو ہے، وہ عمران خان پہ قاتلانہ حملہ کرنے والا جو مرکزی ملزم نوید ہے، یہ اس کا وکیل تھا۔ تو جب یہ ڈانڈے ملتے ہیں تو پھر ساری چیزیں مشکوک ہو جاتی ہیں۔ تو اب یہ صورتحال، چونکہ آج سپریم کورٹ نے جو ابتدائی سماعت کی ہے، پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ کل جمعے کے روز بھی اس کی سماعت ہوگی، کل دن 11 بجے اس کی سماعت شروع ہوگی، لیکن انہوں نے یہ کہا باقاعدہ اس کی سماعت جو ہے وہ پیر سے ہم شروع کریں گے، اور ساتھ یہ بھی انہوں نے کہا کہ اس کیس کی جلد سماعت کے لیے ہم نے جو باقی کیسز کا جو شیڈول تھا اس کو ہم نے جو ہے ملتوی کر دیا ہے۔ یہ اچھی بات ہے، لیکن سوال سب سے اہم یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ عمل درآمد کے لیے تو ایگزیکٹو کی ضرورت ہوتی ہے، انتظامیہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ انتظامیہ یہ چاہتی ہے کہ جی الیکشن میں تاخیر ہو جاؤ، اور الیکشن کسی نہ کسی طریقے سے ڈیلے ہو جائیں، کم از کم اکتوبر نومبر تک تو چلے جائیں، یا پھر 2 سال کے لیے چلے جائیں۔ اب سپریم کورٹ نے آج جو انڈیا دیا ہے اپنے ریمارکس میں، چیف جسٹس آف پاکستان نے جو کہا ہے کہ وہ اس صورت کو ہر صورت یہ چاہتے ہیں کہ آئینی انحراف نہ ہو اور 90 دن کے اندر الیکشن کروائے جائیں۔ لیکن اب وکلا کی طرف سے یہ بھی سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ اس معاملے میں تاخیر کیوں کی گئی؟ پہلے یہ سوال اٹھایا جانا چاہیے تھا جب ہائی کورٹ کے فیصلے کے اوپر الیکشن کمیشن نے لکھ و لال سے کام لینا شروع کیا۔ لیکن ناظرین، ہمارے ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ ہو سکتا ہے چند روز میں چیف الیکشن کمشنر جو ہیں وہ مستعفی ہو جائیں، کیونکہ وہ مستعفی ہو جائیں گے تو پھر الیکشن کو التوا ڈالنے میں، کیونکہ چیف الیکشن کمشنر اگر مستعفی ہو جاتے ہیں تو پھر الیکشن کو التوا میں ڈالنے کا ایک اور بہانہ مل جائے گا، کیونکہ الیکشن کمیشن کی تشکیل میں پھر کافی وقت لگ جائے گا۔ اس طریقے سے 90 ڈیز سے معاملات اوپر چلیں گے۔ لیکن ہر قانون کو سمجھنے والے آئینی اور قانونی ماہر کے ذہن میں ایک ہی سوال اس وقت یہ ہے کہ اگر معاملہ 90 ڈیز سے اوپر جاتا ہے تو پھر یہ آئینی اور قانونی خلاف ورزی کا مرتکب کون ہوگا؟ اگرچہ شبلی فراز صاحب جو سینئر لیڈر ہیں جو سینئر لیڈر ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے تو یہ کہا ہے کہ آرٹیکل 6 جو ہے وہ سول پہ بھی لگ سکتا ہے، ڈکٹیٹر پہ بھی لگ سکتا ہے، تو جو آئین سے انحراف کرے گا اس کے اوپر یہ لگے گا۔ لیکن اب معاملہ چونکہ سپریم کورٹ میں ہے، سپریم کورٹ اس کا کوئی راستہ تو نکالے گی، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹی ہے کہ سپریم کورٹ سب کچھ بھی کرے تو اگلے 50 دن کے اندر، 50 دن میں سے 15 دن میں یہ نکالیں نا آپ، تو پیچھے آپ کے پاس سپریم کورٹ کے پاس بچیں گے 35 دن۔ کیا سپریم کورٹ 35 دن میں ایسا کوئی فارمولا تیار کرنے میں کامیاب ہو پائے گی، ایسی کوئی گیدر سنگی تلاش کرنے میں کامیاب ہو پائے گی کہ آئینی انحراف نہ ہو اور 90 دن کے اندر اندر الیکشن ہو جائیں؟ لیکن کہا جا رہا ہے یہ بہت مشکل ہے۔ اور ناظرین، دوسری اہم بات یہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یہ بھی مطالبہ کیا ہے کہ جو لارجر بینچ ہے اس میں مزید 2 جج جو ہیں، جسٹس طارق مسعود صاحب اور دوسرے جو جج ہیں جسٹس فائز عیسیٰ صاحب، ان کو بھی شامل کیا جائے۔ پاکستان بار کونسل کا مطالبہ ہے کہ ایک ایسا بینچ تشکیل دیا جائے کہ جس پہ کسی کو اعتراض اٹھانے کا موقع نہ مل سکے۔ میرا خیال ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو اس پہ ضرور غور کرنا چاہیے، چونکہ 9 رکنی بینچ میں اگر 2 جج اور بیٹھ جائیں گے اس سے فرق کیا پڑتا ہے؟ تو 11 رکنی بینچ ہوگا، لارجر بینچ جو ہوگا، بلکہ اگر باقی جج بھی دستیاب ہیں تو اس کو فل کورٹ بینچ میں بھی تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تمام کے تمام جج جو ہے بیٹھ کے، کیونکہ ملک کا اہم ترین یہ فیصلہ ہے، عام انتخابات سے متعلق یہ فیصلہ ہے، اور سارے جج بیٹھ کے اگر یہ کوئی فیصلہ دیتے ہیں تو پوری قوم اس کو تسلیم کرے گی۔ ویسے تو پھر بھی اونچ نیچ نکال ہی لی جائے گی، کیونکہ کچھ جج ہیں جو پی ڈی ایم کو ناپسند ہیں اور کچھ جج ہیں جو پی ٹی آئی کو ناپسند ہیں، تو جس کے خلاف جتنا فیصلہ ہوگا وہ اتنی تنقید کرے گا۔ لیکن اب سب سے بڑا امتحان جو ہے وہ سپریم کورٹ کا اپنا شروع ہو گیا، اور خود سپریم کورٹ کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ بینچ میں بیٹھے ہوئے ان کے ساتھی ان پہ سوال اٹھا رہے ہیں، لہٰذا چیف جسٹس جناب بندیال صاحب کو اپنے ساتھی ججوں کو اعتماد میں لینا چاہیے، کیونکہ سپریم کورٹ کا اتحاد اور اتفاق جو ہے وہ ایک بہتر فیصلے کی ضمانت ہوگا۔ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ سید سجاد علی شاہ کے خلاف جب ججوں کے اندر فارورڈ بلاک بن گیا تھا تو ان کے فیصلے کو انہی کے ساتھیوں نے ماننے سے انکار کر دیا تھا، اگرچہ یہ کریڈٹ بھی مسلم لیگ نون کو جاتا ہے کہ انہوں نے پہلی دفعہ عدلیہ کے اندر ایک فارورڈ بلاک بنوایا تھا، اور پھر دنیا کی تاریخ میں پہلی مثال ہی پاکستان میں قائم ہوئی
کہ ایک طرف چیف جسٹس آف پاکستان سید سجاد علی شاہ بیٹھے ہوئے تھے اور دوسری طرف مرحوم جسٹس سید عثمان صدیقی صاحب جو ہیں وہ مسلم لیگ نون کی نمائندگی کرتے ہوئے ان کے چیف جسٹس کے طور پہ بیٹھے ہوئے تھے. ایک کورٹ فیصلہ کرتی تھی، دوسری کورٹ اس کو معطل کر دیتی تھی. لہذا چیف جسٹس آف پاکستان سے ہم اپیل کریں گے کہ ایسی گندی مثال دوبارہ نہیں ہونی چاہیے. ان کو اپنے ساتھی ججوں کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے، بارز کو بھی، پاکستان بار کونسل کو بھی اعتماد میں لینا چاہیے. اور جہاں تک یہ معاملہ ہے کہ پاکستان بار کونسل نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ بینچ میں غیر جانبدار لوگوں کا ہونا ضروری ہے، لیکن پاکستان بار کونسل جو ہے وہ آئین کو ادھر بھی دیکھا کرے جہاں آئینی خلاف ورزی ہو رہی ہے. الیکشن کمیشن آف پاکستان کو ایک خط لکھیں کہ حضور آپ کا کام صرف الیکشن کروانا ہے، یہ نہیں ہے کہ کسی کے کہنے پہ الیکشن کو التوا میں ڈال دیا جائے. ابھی جو چیئرمین نیب ہیں انہوں کا استعفیٰ ہے، انہوں نے کہا کہ میں ایسا احتساب نہیں کر سکتا کہ کہا جائے کہ اس کے خلاف ریفرنس بناؤ، اس کے خلاف نہ بناؤ، فلاں سے زمین خالی کروا دو، فلاں کو زمین لے کے دے دو، اور اپنی اربوں کی پراپرٹی اور فلاں کے خلاف ایک پلاٹ کا کیس بنا دو. تو یہ ساری صورتحال جو ہے پاکستان بار کونسل جو ہے وہ صرف ججوں تک ہی نہ محدود رہا کرے، یہ آئینی ادارے جو ہیں ان کو بھی ایک آدھ خط لکھ دیا کرے. تو ناظرین، بڑا امتحان ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کا. اللہ پاک ان کو سرخرو کرے، قوم کو بھی سرخرو کرے. شمشاد مانگٹ کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.